ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الطلاق طلاق مرتين دو فإمساک کے چھوڑ دے فإمساکم چھوڑ دے بمعروف ساتھ بھلائی کے اور تسریح بإحسان ان کو اچھے سلوک کے ساتھ ولا اور نہیں ہے یحل حلال لکم واسطے تمہارے ان بے شک تاخذہ لو تم ان سے مما جو انہوں نے تمہیں آتیتموہن شیئا کچھ بھی دیا ہو الا مگر ان یخافا کہ اگر ڈر ہو کہ اللہ یقیما حدود اللہ کہ قائم رکھ سکو گے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو فَإِن بس اگر خفتم ڈر ہو اللہ مگر یقیما قائم رکھ سکو گے حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو فلا پس نہیں ہے جناح گناہ علیہما ان دونوں پر فیما پس جو مفتدت بہی کہ لو چھین کر ان سے دل کا یہ حدود اللہ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں فلا پس نہ تعتدوها کہ بڑھو تجاوز کرو ان سے ومن اور جو یتعدی اور جو مقرر کی ہیں حدود اللہ اللہ تعالیٰ نے حدیں فاولئک پس وہی لوگ ہیں الظالمون طلاق اگر تم دے دو ساتھ بھلائی کے اور نہیں ہے تم پر حلال کہ تم جو کچھ دیا ہے مال اسباب تم رکھو اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکتے ہو بس اگر ڈر ہو اللہ تعالیٰ کی حدوں کے بارے میں نہیں ہے گناہ تم دونوں پر کہ تم چھینو اس سے کچھ بھی یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں پس نہ حد سے بڑھو کیونکہ جو حد سے بڑھتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں وَإِن پس بے شک طلقہا طلاق دے دو ان کو 3 فلا پس نہیں تحل حلال تم پر من بعد اس کے حتی یہاں تک کہ تنکیحا نکاح کرے زوجہا بیوی تمہاری غیرہا کسی اور سے فإن پس اگر وہ طلقہا طلاق دے دے خوشی کے ساتھ فلا پس نہیں ہے گناہ علیہما تم پر ان یتراجعا کہ رجوع کرو ان بے شک ظنا گمان ہے ان یقیما بے شک قائم کرو حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو وتلک اور یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں یبینوہا جو ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لقوم اس قوم کے لیے یعلمون
جو سمجھتے ہیں۔ اگر تم اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دو تو وہ تم پر پھر حرام ہو جائیں گی، پھر وہ دوسرے مرد سے شادی کریں اور وہ اپنی خوشی سے طلاق دے دے تو تم اس سے رجوع کر سکتے ہو، اسے دوبارہ نکاح کر سکتے ہو۔ یہی حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھدار ہیں۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم دونوں میں بنتی ہے تو تم آسانی سے چل سکتے ہو، اگر تم دونوں میں نہیں بنتی اور تم اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے سکتے ہو بھلائی کے ساتھ، تو اس کو مکمل چھوڑ دو یا بیچ میں صلح کر لو، وہ تب تک تم پر حلال ہے۔ اور اگر جو اس نے تم کو مال و اسباب دیا ہے وہ اس سے مت چھینو، کہ یعنی سونا چاندی یا کچھ اور، تو وہ بھی تم پر حرام ہو چکی ہیں۔ اگر صلح کر لیتے ہو تو پھر وہ تم پر حلال ہو جائیں گی، یعنی کہ تم وہ مکمل تمہاری گرفت سے نہیں نکل سکیں گی کہ تم 60 فقیروں کو کھانا کھلاؤ تو پھر تمہارا نکاح بحال ہو جائے گا، یعنی ولیمہ۔ اور اگر اس نے اپنا کچھ زیور وغیرہ تمہارے پاس رکھا ہے تو اس کو واپس دے دو، کیونکہ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اگر وہ ان سے نہ لے تم سے نہ لے تو تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حق مہر بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی تم کچھ چیزوں پر زبردستی قبضہ کرتی ہو یا چھینتی ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔
اس کا شأن نزول سے ہے کہ ایک عورت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا اور رجعت کرتا رہے گا ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجعت کر لے گا پھر طلاق دے دے گا۔ اس طرح عمر بھر اس کو قید رکھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ طلاق رجعی 2 بار تک ہے، اس کے بعد طلاق دینے پر رجعت کا حق نہیں۔ اس طرح رجعت نہ کرے اور عدت گزر کر عورت بائنہ ہو جائے گی، یعنی مہر طلاق دیتے وقت جو حقوق زوجین کے متعلق ہے یعنی طلاق حاصل کرے۔ دوسرا اس کا شأن نزول یہ ہے کہ یہ آیت جمیلہ بنت عبداللہ کے باب میں نازل ہوئی۔ یہ جمیلہ ثابت بن قیس ابن شماس کے نکاح میں تھی اور شوہر سے کمال نفرت رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک شوہر کی شکایت لائیں اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوئیں۔ تب ثابت ہے کہ اس نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی اور مجھ سے علیحدگی چاہتی ہیں تو وہ باغ مجھے واپس کریں، میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ جمیلہ نے اس کو منظور کیا، ثابت نے باغ لے لیا اور طلاق دے دی۔ اس طرح کی طلاق کو خلا کہتے ہیں۔ مسئلہ خلا طلاق بائن ہوتا ہے۔ خلا میں لفظ کا ذکر ضروری ہے۔ مثلا اگر جدائی کی طلبگار عورت ہو تو خلا میں مقدار مہر سے زائد لینا مکروہ ہے، اور اگر عورت کی طرف سے نشوز نہ ہو، مرد ہی علیحدگی چاہے تو مرد کو طلاق کے عوض مال لینا مطلقاً مکروہ ہے۔ مثلا 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، اب نہ اسے رجوع کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ نکاح جب تک کہ حلالہ ہو، یعنی بعد عدت دوسرے سے نکاح کرے اور وہ بعد شبہ طلاق دے، پھر عدت گزرے دوبارہ نکاح کر لے، یہی عدت تمام ہونے کے قریب ہو۔ شأن نزول یہ آیت ثابت بن یسار انصاری کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی اور جب عدت قریب ختم ہوتی تھی رجعت کر لیا کرتے تھے تاکہ عورت قید میں پڑی رہے، یعنی نبھانے اور اچھا معاملہ کرنے کی نیت سے رجعت کرو اور عدت گزر جانے دو تاکہ بعد عدت وہ آزاد ہو جائیں، کہ حکم الہی کی مخالفت کر کے گنہگار ہوتا ہے کہ ان کی پرواہ نہ کرو اور ان کے خلاف عمل کرو، کہ تمہیں مسلمان کیا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب سے قرآن اور حکمت سے احکام قرآن اور سنت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہیں۔ اب یہ نیچے والی آیت کا ترجمہ بیان ہے جس میں کہا گیا ہے وَإِن طَلَّقَهَا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے اور اگر
اس پر وہ حرام ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے، اگر نکاح کرے اور پھر وہ چھوڑ دے تو پھر عدت پوری کرنے کے بعد وہ رجوع کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ حدیں ہیں، یہ اس قوم کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے سمجھنے والوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب طلقہم النساء کہ طلاق دے دو اپنی عورت کو، اگر تم طلاق دے دو اپنی عورت کو، فبلغن پس وہ پہنچ جائے، اجلہن ایک مدت تک، پس چھوڑ دو، فامسکوہن چھوڑ دو ان کو، بمعروف بھلائی کے ساتھ، اور سرحوہن اور اچھے سلوک کے ساتھ، اور فلا پس نہ تمسکوہن انہیں روکو، ضرراً زبردستی، لتعتدوا کہ یہ حدیں ہیں جو حد سے بڑھتا ہے، وَمَن یفعل اور جو ایسا کرتا ہے، ذالک یہ، فقد تحقیق ظلم نفسہ کہ اپنا نقصان کرتا ہے، ولا پس نہ تتخذوا بناؤ آیات اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہزواً مسخرہ، ہنسی مذاق، واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، علیکم تم اپنے اوپر، وما اور جو انزل اتارا ہے، علیکم تم پر، من الکتاب سے کتاب میں، والحکمت اور حکمت و دانائی کے ساتھ، یعظکم اور نصیحت دی ہے، بعید سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر شے کو جانتا ہے۔ اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورت کو، اور جب پہنچ جائے وہ عدت کے قریب تو اس کو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور نہ ان کے ساتھ ان کو تکلیف دو، اور جو ایسا کرتا ہے اس نے ظلم کیا اپنے اوپر، اور نہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مسخرہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اور جو اتارا ہے تم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے اور حکمت کے لیے تمہارے لیے، تاکہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر جانتا ہے۔ یعنی کہ جو کسی لالچ اور طمع کے لیے عورت کو بندھے رکھتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ظالم لوگ ہیں، ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اور جو جاہل لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو پھر ان کو یہ حکم ہے کہ تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کے
احکامات کو جو انہوں نے تم پر اتارے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور یہ حکمت سے بھرپور ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسا کہ کہا گیا کہ کسی اور کے تحت بدلے کے تحت، یعنی کہ جو عورت خود طلاق لیتی ہے اس کا حق مہر جو ہوتا ہے وہ مرد کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو مرد جان بوجھ کر عورت کو طلاق دیتا ہے لالچ کی بنا پر یا کسی بنا پر، تو پھر اگر وہ عورت نہ دے تو، اور اگر وہ اسے اس کے بدلے میں عوض اس کو طلاق بھی نہیں دیتا اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ جو اس کی متعلقہ زوجہ کی جو چیز ہے وہ ان پر حرام ہو جاتی، جس طرح وہ عورت ان پر حرام ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر وہ اس سے تجاوز کر جاتے ہیں اس سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو اس کا سبق، ان کا پھل ضرور دیتا ہے، ان کے لیے دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تنگ ہو جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ اچھا ہے، یعنی کہ وہ بغیر لالچ اور گمان کے ایسا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بغیر لالچ اور جس طرح بیوی ان پر حرام ہو جاتی، اس طرح ان کا مال و اسباب بھی ان پر حرام ہو جاتا ہے، اور وہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے حدوں میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو تجاوز نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو برقرار رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں باغات تیار کر رکھے ہیں، اور جو تجاوز کرتے ہیں حد سے، ان سے چھین لیتے ہیں، ان سے مال ان کو نکال دیتے ہیں، ان پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کی دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی ان کا برا انجام ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتے، تو ایسے لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں حسن و سلوک عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور حق بیان کرنے کی ہمت دے۔ آمین ثم آمین۔